دوستو، آپ نے ارطغرل غازی کا نام تو سنا ہی ہوگا کہ کیسے آج پوری دنیا میں ان کا نام سب کے دلوں میں چھایا ہوا ہے۔ ارطغرل غازی مسلمانوں کے اتہاس کا ایک بہادر شخص ہے جس نے اس وقت سب سے طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی اور اس کی نسلوں نے آدھی دنیا پر 600 سال سے زیادہ حکومت کی تھی۔ دوستو، ارطغرل غازی نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند کرا تھا۔ 2014 میں ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب ایردوان کے کہنے پر ارطغرل غازی کی زندگی پر ایک ڈاکیومنٹری یعنی سیریز بنائی گئی جو 90 سے زیادہ بھاشاؤں میں ڈبڈ ہو کر آج تقریباً 160 دیشوں میں بڑے شوق اور شدت کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے ڈراموں کا ریکارڈ اس نے توڑ دیا ہے۔ ارطغرل غازی کی نیک زندگی کو دیکھ کر بہت سے غیر مسلم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور دوسری طرف بہت سے بڑے بڑے ملکوں نے ارطغرل ڈرامے کو بین کر رکھا ہے، جیسے کہ امریکہ، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ یہ ڈرامہ جذبہ جہاد پیدا نہ کر دے، اور اس کو ترکی کا خاموش بم کہا ہے۔ تو دوستو، جانتے ہیں کہ کیا ہے ارطغرل کا اتہاس۔ ارطغرل 1190 میں ترکی میں پیدا ہوا، جو بچپن سے ہی بہادر، ایماندار اور طاقتور تھا۔ جب منگولوں نے ترکمانستان پہ حملہ کیا تو بہت سے مسلمانوں نے شہادت پائی اور الگ الگ قبیلوں نے الگ الگ جگہ ہجرت کی، اور اسی میں ایک قبیلہ تھا کائی قبیلہ، جو کافی مضبوط اور طاقتور تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا اور ان کے 4 بیٹے تھے: گندوگدو، سنگرتکن، ارطغرل اور دندار۔ اس قبیلے نے سلیمان شاہ کی سرداری میں الگ الگ جگہ ہجرت کی اور بہت سی پریشانیوں کا سامنا بھی کرا، لیکن ارطغرل کی بہادری سے ہر جگہ فتح حاصل کی اور صلیبیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا سازش نما قلعہ اپنی ہمت سے نست و نابود کر دیا۔ 1227 میں سلیمان شاہ دریائے نیل کو پار کرتے وقت اس میں ڈوب گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر قبیلے کی ذمہ داری ارطغرل کے کندھے پہ آ گئی۔ کائی قبیلہ نے اناطولیہ کی طرف پیش قدمی کی اور یہیں سے شروع ہوا منگولوں کا طوفان۔ 13ویں صدی میں منگولوں نے بہت سی جگہوں پر تباہی مچائی تھی۔ منگول وہ لٹیرے تھے جہاں بھی جاتے فتح حاصل کرتے۔ 1230 تک ان منگولوں نے چین، ایران جیسے بڑے بڑے دیشوں کو فتح کر لیا تھا اور اب اناطولیہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر اناطولیہ آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بیچ میدان میں 2 فوجیں جنگ کر رہی ہیں۔ ان فوجوں میں ایک فوج منگولوں کی تھی اور دوسری سلجوق کی، لیکن یہ بات ارطغرل کو نہیں پتہ تھی۔ اس میں سلجوق فوج کمزور پڑ رہی تھی اور ہارنے ہی والی تھی۔ یہ دیکھ ارطغرل نے اپنے قریب 400 ساتھیوں کے ساتھ ہارنے والی فوج کا ساتھ دیا اور منگولوں کو اس قدر شکست دی کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ سلجوق سلطان علاء الدین اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے کائی قبیلہ کو شہر انکارا کے پاس رہنے کے لیے جگہ دے دی اور ارطغرل کو وہاں کا مالک بنا دیا۔ ارطغرل کا نام سارے مسلم حکمرانوں میں زوروں شوروں سے اٹھنے لگا اور وہیں سے ارطغرل نام کے طوفان نے امت مسلمہ کا سر گرو سے اونچا کر دیا۔ اس سے پہلے سلجوق ریاست منگولوں اور رومیوں میں پسی جا رہی تھی اور امت مسلمہ ایک نازک وقت سے گزر رہی تھی، لیکن ارطغرل کے آنے کے بعد سلجوق سلطنت پھر مضبوط ہو گئی۔ ارطغرل نے سلجوق شہزادی حلیمہ سلطان سے نکاح کیا تھا۔ منگولوں نے ارطغرل کو مارنے کی بہت کوشش اور سازشیں رچیں، لیکن وہ ہر بار ناکام رہے اور اس نے اپنی بہادری سے ہر بار فتح حاصل کی۔ ہلکے ہلکے ارطغرل نے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا اور اناطولیہ کے شہر سوگت کا سب سے طاقتور قلعہ فتح کر لیا اور پھر سب سے طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل ایک ایسا انسان تھا جس سے منگول بھی دہشت کھاتے تھے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں صلیبی مسجد اقصی کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن ارطغرل نے ان سب کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ ارطغرل نے مسلم قوم اور اپنی سلطنت کو اتنا مضبوط کر دیا کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ 1258 میں ارطغرل اور حلیمہ کا بیٹا ہوا جس کا نام عثمان رکھا، اور یہ تیسرے نمبر کا بیٹا تھا۔
ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے اپنے باپ کا راستہ اپنایا۔ عثمان بھی ارطغرل کی طرح مضبوط اور بہادر تھا۔ عثمان نے ہی اپنے باپ دادا کی طرح جنگیں لڑیں اور اسی کے نام پر ایک سلطنت بنی جس کا نام سلطنت عثمانیہ تھا، اور اسی سلطنت نے 3 بر اعظموں پر 600 سال سے زیادہ حکومت کی، جس میں 40 سے زیادہ دیش شامل تھے، اور یہ سلطنت 1923 تک چلی۔ اس کے بعد بہت سی سازشوں کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا اور ترکی کو ایک کونے میں پھینک دیا گیا، یعنی ایک سیکولر دیش بنا دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی مسلمانوں کی تاریخ، اور انشاءاللہ ایک دن پھر ایسی تاریخ آئے گی جس میں مسلمانوں کا تخت اونچا ہوگا۔